بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں کاشف تنویر اور ڈیڈ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پر وقت طور پر پہنچ سکے۔ چلیں آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنرل محمد ضیاء الحق کو ہم نے ایرا کو ڈسکس کر رہے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی ہم نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کو بھی ڈسکس کیا۔ تو اب مطلب کہ 1977 سے جو ایک ایرا چلتا آ رہا تھا، آخر کار وہ 17 اگست 1988 کو جا کر اینڈ ہو جاتا ہے۔ کیسے اینڈ ہوتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بہاولپور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بہاولپور سے واپسی پر اپنے چند اور دوستوں کے ساتھ وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد کی طرف ان کی فلائٹ ہوتی ہے، لیکن راستے میں ان کا جو ہوتا ہے ستلج پل کے قریب ان کا طیارہ کریش ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو ان کا 11 ایئرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینیور ہوتا ہے وہ اینڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اس وقت جو سینٹ چیئرمین ہوتے ہیں جو کہ غلام اسحاق خان ہوتے ہیں، وہ فوری طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا وہ چارج سنبھال لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ نئے الیکشنز بھی کروانے کا مطلب کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب نئے الیکشنز کروائے جا سکے۔ اس طریقے سے 1988 کے اندر ہی ملک کے اندر دوبارہ سے الیکشنز کروائے جاتے ہیں، پارٹی بیس کے اوپر اب الیکشن کروائے جاتے ہیں کہ دوبارہ سے پارٹی سسٹم، جماعتی بنیادوں کے اوپر الیکشنز کروائے جا سکیں۔ اس طریقے سے ان الیکشنز کے اندر پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آل پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اندر شرکت کی، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اندر شرکت کی، اور آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی جو ہوتی ہیں وہ الیکشن ون کر دیتی ہیں۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو محترمہ بینظیر بھٹو جو ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ سندھ پروونس اینڈ NWF خیبر پختونخوا کے اندر بھی الیکشنز کروائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر کے اندر اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہوتی ہیں بینظیر بھٹو میجورٹی کے ساتھ اکثریت سے ون کر جاتی ہیں۔ Thus the PPP government was formed in the center اینڈ ان 2 provinces۔ اس طریقے سے سینٹر کے اندر بھی اور 2 provinces کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بحال کر دی جاتی ہے۔ بینظیر بھٹو واز sworn in as the first female prime minister of the Islamic world on 2 دسمبر 1988۔ اس طریقے سے 2 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر اپنا یعنی کہ عہدے کا حلف اٹھا لیتی ہیں۔ دی اسلامک ڈیموکریٹک یونین فارمڈ دی گورنمنٹ ان پنجاب۔ دی فاؤنڈیشن آف دی گورنمنٹ آف محترمہ بینظیر بھٹو was termed as the restoration of the people's government in the true sense of the word، کہ وہ بیسیکلی شروع کے اندر ان کا نعرہ یہی وہ اپنا لگاتی ہے کہ وہ ایک عام لوگوں کی گورنمنٹ ہوگی، جس کے اندر تمام لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی ان کی ضروریات جو ہوتی ہیں، ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا اور مکان، خاص طور پر جو کہ ایک عام شخص کے لیے یہ 3 بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو ضروریات زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، تو یہ ان کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس طریقے سے جیسے ہم نے ضیاء الحق کے ہم نے ریفارمز پڑھی تھی، اس طریقے سے سیم لائک جو ہوتی ہیں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرتی ہیں بینظیر بھٹو بھی، تو ان کی ریفارمز کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون اینڈ اللہ حافظ۔